السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم منتھ آف مئی 2022 کے پاکستان اور انٹرنیشنل کرنٹ افیئرز کور کریں گے۔ اگر آپ کو پاکستان اور انٹرنیشنل کرنٹ افیئرز کی PDF فائلز چاہیے تو ان کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ دونوں PDF فائلز پاس ورڈ پروٹیکٹڈ ہیں اور پاس ورڈز آپ کو ویڈیو میں آگے مل جائیں گے۔ لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ آنے والی تمام نالجبل ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تھینک یو۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو۔ وین UAE پریزیڈنٹ شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان ڈائیڈ۔ UAE کے صدر شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان کا انتقال کب ہوا؟ 13 مئی 2022۔ UAE یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے صدر شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان کا انتقال 73 سال کی عمر میں دبئی کے شہر ابو ظہبی میں 13 مئی 2022 کو ہوا۔ Who became the first black woman پریس سیکرٹری آف وائٹ ہاؤس؟ کون سی پہلی بلیک وومن وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری بنی؟ کیرن جین پیئری۔ 13 مئی 2022 کو امریکہ کے صدر جون بائیڈن نے کیرن جین پیئری کو اپنا اسسٹنٹ مقرر کیا اور وہ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری بن گئی۔ وین الجزیرہ رپورٹر شرین ابو عقیل killed by اسرائیلی آرمی گن فائر ان دی آکیوپائڈ ویسٹ بینک۔ اسرائیلی فوج نے الجزیرہ کی رپورٹر شرین ابو عقیل کو کب ہلاک کیا؟ مئی 11، 2022۔ شرین ابو عقیل ایک فلسطینین امریکن جرنلسٹ تھی جو ایک عربک چینل الجزیرہ کے لیے 25 سالوں سے کام کر رہی تھیں۔ ان کو 11 مئی 2022 کو اسرائیلی فوج نے پیلسٹینین ٹیررسٹ قرار دے کر ہلاک کر دیا۔ Which country reported its first COVID-19 case on 12 مئی 2022؟ 12 مئی 2022 کو کس ملک نے پہلا COVID-19 کا کیس رپورٹ کیا؟ نارتھ کوریا۔ نارتھ کوریا دنیا کا ایک ان ویکسینیٹڈ ملک ہے۔ اس نے 12 مئی 2022 کو اپنا پہلا COVID-19 کا کیس رپورٹ کیا اور یہ کیس نارتھ کوریا کے شہر یونگ یانگ میں پایا گیا جس کا ویریئنٹ اومیکرون وائرس BA.2 تھا۔ Who is the current National Security Advisor of United States؟ یونائٹڈ اسٹیٹس کا موجودہ نیشنل سیکرٹری ایڈوائزر کون ہے؟ جیک سولیون۔ جیکوب جیریمیہ سولیون ایک امریکن پولیٹیشین ہیں جنہیں 23 نومبر 2020 کو امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر قرار دیا۔ Who is the current Prime Minister of Sri Lanka؟ سری لنکا کے موجودہ وزیر اعظم کون ہیں؟ رینیل وکرمی سنگھ۔ سری لنکا میں ہونے والے مظاہروں کی وجہ سے 9 مئی 2022 کو سری لنکا کے وزیر اعظم مہندا راجپکش نے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد 12 مئی 2022 کو سری لنکا کے صدر گوٹابایا راجپکش نے رینیل وکرمی سنگھ کو سری لنکا کا موجودہ وزیر اعظم قرار دیا۔ Which country on 9 May 2022 celebrates the 77th anniversary of victory over Nazi Germany؟ نازی جرمنی میں فتح پانے والے کس ملک نے 9 مئی 2022 کو 77ویں سالگرہ منائی؟ رشیا۔ دوسری جنگ عظیم میں نازی جرمنی کے خلاف فتح پانے کی وجہ سے رشیا نے 9 مئی 2022 کو 77ویں سالگرہ منائی۔ رشیا کے ساتھ یہ دن جارجیا نے بھی منایا۔ Which country has set up the world's highest weather station at the top peak of Mount Everest to observe climatic change؟ موسم کی تبدیلی محسوس کرنے کے لیے کس ملک نے ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی پر دنیا کا سب سے بڑا ویدر اسٹیشن بنایا ہے؟ چائنا۔ اپنے سائنسی تجربے کے بعد چائنا نے موسم کی تبدیلی محسوس کرنے کے لیے ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی پر دنیا کا سب سے بڑا ویدر اسٹیشن بنایا ہے جو سمندری سطح سے لگ بھگ 8,830 میٹر کی بلندی پر ہے۔
Which country unveiled the world's highest hydrogen powered truck? دنیا کا سب سے بڑا ہائیڈروجن پاور ٹرک کس ملک نے دریافت کیا ہے؟ ساؤتھ افریقہ۔ ساؤتھ افریقہ کی مائننگ کمپنی اینگلو امریکن نے ناردرن RSA میں پلیٹینیم مائن کے قریب دنیا کا سب سے بڑا ہائیڈروجن پاور ٹرک دریافت کیا ہے۔ اس ٹرک میں 2 میگا واٹ کے فیول سیلز اور 290 ٹنز کے اورس شامل ہیں۔ یہ ٹرک موگا لیکوینا مائن کے قریب جوہانسبرگ سے 250 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ لوکل الیکشنز ان یونائیٹڈ کنگڈم ٹک پلیس آن۔ یونائیٹڈ کنگڈم میں عام الیکشنز کب ہوئیں؟ May 5, 2022۔ 5 مئی 2022 کو یونائیٹڈ کنگڈم میں عام الیکشنز ہوئیں اور یہ الیکشنز لندن کے تمام کونسلز میں کی گئیں۔ The 2022 Northern Ireland Assembly elections were held on۔ سال 2022 کی ناردرن آئرلینڈ اسمبلی میں الیکشنز کب ہوئیں؟ May 5, 2022۔ Recently, which country foreign minister said that Hitler had Jewish roots؟ حال ہی میں کس ملک کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہٹلر کے پاس جوئش روٹس ہیں؟ رشیا۔ US President Joe Biden arrived in South Korea on his first Asia trip as president۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے صدر کی حیثیت سے ساؤتھ کوریا کا پہلا دورہ کب کیا؟ May 20, 2022۔ Which organization announced to fund $30 billion to tackle global food crisis؟ دنیا سے فوڈ کرائسس ختم کرنے کے لیے کس آرگنائزیشن نے $30 بلین کا فنڈ اناؤنس کیا؟ ورلڈ بینک۔ 18 مئی 2022 کو ورلڈ بینک نے دنیا سے فوڈ کرائسس کے خاتمے کے لیے $30 بلین فنڈ دینے کا اعلان کیا۔ Who is the current Prime Minister of France؟ فرانس کی موجودہ وزیر اعظم کون ہیں؟ الزبتھ بورن۔ 16 مئی 2022 کو فرینچ گورنمنٹ کی 30 سالہ حکومت میں پہلی بار ایک خاتون وزیر اعظم بنی ہیں اور ان کا نام الزبتھ بورن ہے۔ اسکائی برج 721 is the world's largest suspension bridge is located in which country؟ اسکائی برج 721 دنیا کی سب سے لمبی برج ہے، یہ کس ملک میں واقع ہے؟ چیک ریپبلک۔ دنیا کی سب سے لمبی برج اسکائی برج 721 چیک ریپبلک میں واقع ہے اور اس برج کا تعمیراتی کام لگ بھگ 2 سالوں تک چلتا رہا۔ Which country is the host of 24th Summer Deaflympics in 2022؟ سال 2022 کے 24ویں سمر ڈیفلمپکس کی میزبانی کون سا ملک کر رہا ہے؟ برازیل۔ سال 2022 کے سمر ڈیفلمپکس کے 24ویں ایڈیشن برازیل میں ہوئے۔ انہیں آفیشیلی XXIV سمر ڈیفلمپکس کا نام دیا گیا، جس کا موٹو تھا اسپورٹس کمز فرام آور ہارٹس، اور یہ سمر ڈیفلمپکس 1 مئی 2022 سے 15 مئی 2022 تک چلے۔ When 74th Nakba Day was observed by the people of Palestine؟ 74واں ناکبہ ڈے فلسطین کے لوگوں نے کب آبزرو کیا؟ May 15, 2022۔ In May 2022, which food company decided to leave Russia after 30 years؟ مئی 2022 میں کون سی فوڈ کمپنی نے 30 سالوں کے بعد رشیا کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا؟ میک ڈونلڈز۔ مئی 2022 میں میک ڈونلڈز نے فیصلہ کیا کہ رشیا میں 30 سالوں تک اپنا ریسٹورنٹ چلانے کے بعد فائنلی ہم رشیا کو چھوڑ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے تمام ریسٹورنٹس کو سیل کرنا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ رشیا اور یوکرین کے درمیان ہونے والی جنگ ہے۔ میک ڈونلڈز نے رشیا کے شہر مسکو میں 1990 میں اپنا پہلا ریسٹورنٹ کھولا تھا، جو اب رشیا کے جنگی حالات سے تنگ آ کر بند ہو رہا ہے۔ Which country announced to observe its 40-day mourning after the death of President in May 2022؟ مئی 2022 میں کون سے ملک نے اپنے صدر کے انتقال کے بعد 40 دن کے سوگ کا اعلان کیا ہے؟ UAE۔
شیخ خلیفہ یو اے ای کے دوسرے صدر اور 16ویں حکمران تھے۔ ان کے انتقال کے بعد یو اے ای نے 13 مئی سے 15 مئی تک 40 دن کے سوگ کا اعلان کیا۔ Which country won 2022 یوروویژن سانگ کانٹیسٹ؟ سال 2022 کا یوروویژن سانگ کانٹیسٹ کون سے ملک نے جیتا؟ یوکرین۔ 14 مئی 2022 کو اٹلی کے شہر ٹیورن میں یوروویژن سانگ کانٹیسٹ ہوا تھا، جس میں یوکرین نے فتح پائی۔ Who is the current president of Somalia؟ صومالیہ کے موجودہ صدر کون ہیں؟ حسن شیخ محمد۔ Which currency became world's top performing currency in 2022؟ سال 2022 کی ٹاپ پرفارمنگ کرنسی کون سی ہے؟ روبل۔ سال 2022 میں رشیا کی کرنسی روبل دنیا کی ٹاپ پرفارمنگ کرنسی بن گئی۔ اس سال روبل کا آن شور ریٹ $US سے 11% زیادہ تھا۔ جان لی is the newly elected leader of which country؟ جان لی کون سے ملک کے نئے لیڈر ہیں؟ ہانگ کانگ۔ جان لی 99% ووٹس لے کر ہانگ کانگ کے نئے لیڈر مقرر ہوئے۔ ان کے کل ووٹس کی تعداد 1416 تھی اور 1 جولائی کو جان لی کیری لیمب کو ریپلیس کرکے شہر کے سب سے بڑے لیڈر بن جائیں گے۔ Who is the current president of UAE؟ یو اے ای کے موجودہ صدر کون ہیں؟ محمد بن زید ال نہیان۔ اگر آپ کو انٹرنیشنل کرنٹ افیئرس کی PDF فائل چاہیے تو اس کا پاسورڈ ہے 31 مئی 22۔ Which district topped the list with the highest number of child abuse in the year 2021؟ سال 2021 میں کون سے ضلع نے چائلڈ ایبیوز کیسز کی لسٹ میں ٹاپ کیا ہے؟ قصور۔ سال 2021 میں چائلڈ ایبیوز کیسز کی لسٹ بنائی گئی جس میں پاکستان کے 10 ضلع شامل تھے۔ اس لسٹ میں اسلام آباد اور راولپنڈی تیسرے نمبر پر اور قصور پہلے نمبر پر تھا۔ ایک نان گورنمنٹل ادارے نے یہ خبر دی کہ سال 2021 میں ٹوٹل 3852 کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں، جس میں سے قصور کے 298 کیسز بنتے ہیں۔ For the first time, remittances crossed figure of $10 billion in the month of April۔ اپریل کے مہینے میں پہلی بار ترسیلات زر کی قیمت کتنے بلین بنی؟ $3 بلین۔ 13 مئی 2022 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ رپورٹ دی کہ اپریل کے مہینے میں ترسیلات زر کی قیمت $3 بلین بنی ہے، جس سے ہمیں یہ امید ملی ہے کہ ہمارے ملک میں ترسیلات زر کی قیمت $30 بلین تک جا سکتی ہے۔ Which organization listed Pakistan among drought-hit countries؟ اس آرگنائزیشن نے پاکستان کو خشک سالی ممالک میں شامل کیا ہے۔ UNO۔ A blast ripped through Karachi's crowded Bolton Market in Khyber on۔ کراچی کی بولٹن مارکیٹ میں خودکش دھماکہ کب ہوا؟ مئی 16، 2022۔ 16 مئی 2022 کی شام کو کراچی کی بولٹن مارکیٹ میں خودکش دھماکہ ہوا، جس میں درجنوں لوگ اور 3 پولیس والے زخمی ہوئے۔ When FM بلاول بھٹو زرداری made his first visit to USA as Foreign Minister of Pakistan۔ بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان کے وزیر خارجہ کی حیثیت سے کب USA کا دورہ کیا؟ مئی 18، 2022۔ 18 مئی 2022 کو پاکستان کے نئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے 2 دن کا USA کا دورہ کیا، جس میں انہوں نے نیو یارک میں گلوبل فوڈ سیکیورٹیز کے ہیڈ کوارٹر میں منسٹرل میٹنگ رکھی، جس کا اعلان 16 مئی 2022 کو ہو چکا تھا۔ When was no confidence motion was submitted to بلوچستان چیف منسٹر میر عبدالقدوس بیزنجو؟ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس بیزنجو کے خلاف تحریک عدم اعتماد کب جمع کروائی گئی؟ مئی 18، 2022۔ 18 مئی 2022 کو بلوچستان پریزیڈنشل اسمبلی میں
وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس بیزنجو کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروائی گئی اور یہ تحریک بلوچستان عوامی پارٹی کے صدر جام کمال خان نے جمع کروائی۔ ہو از دا کرنٹ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہائی کورٹ کے موجودہ جنرل ایڈوکیٹ کون ہیں؟ جہانگیر خان جادون۔ 18 مئی 2022 کو پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے جہانگیر خان جادون کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جنرل ایڈوکیٹ مقرر کیا اور انہوں نے ایڈوکیٹ نیاز اللہ نیازی کو ریپلیس کیا ہے۔ ایڈوکیٹ نیاز اللہ نیازی کو پاکستان مسلم لیگ نون کے دورہ حکومت میں اپوائنٹ کیا گیا تھا وین فارمر فارن منسٹر سردار آصف احمد علی ڈائیڈ۔ سابقہ وزیر خارجہ سردار آصف احمد علی کا انتقال کب ہوا؟ مئی 19، 2022۔ سردار آصف احمد علی جو پاکستان کے 18ویں وزیر خارجہ تھے جن کا دورہ حکومت 1993 سے لے کر 1996 تک تھا، ان کا انتقال 19 مئی 2022 کو 10:29 پر لاہور میں ہوا۔ The current IG of سندھ پولیس از ڈیش۔ سندھ پولیس کے موجودہ IG کون ہیں؟ کامران افضل۔ 18 مئی 2022 کو سندھ گورنمنٹ نے مشتاق احمد مہر کو ریپلیس کر کے ڈاکٹر کامران افضل کو سندھ پولیس کا IG مقرر کیا۔ ECPD seated PTI's designated MPs on May 20, 2022۔ 20 مئی 2022 کو ECP الیکشن کمیشن آف پاکستان نے PTI کے کتنے MPs کو مسترد کیا؟ 25۔ 20 مئی 2022 کو ECP الیکشن کمیشن آف پاکستان نے PTI کے 25 MPs کو مسترد کیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کے حمزہ شہباز کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے لیے ووٹ دیا۔ یہ فیصلہ ECP الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 3 ممبر بینچ سکندر سلطان راجہ، نثار احمد درانی، شاہ محمد جتوئی نے آرٹیکل 63A کے تحت کیا۔ بلاول بھٹو میڈ ہز فرسٹ وزٹ ٹو چائنا ایز فارن منسٹر آف پاکستان آن۔ بلاول بھٹو نے پاکستان کے وزیر خارجہ کے طور پر چائنا کا پہلا دورہ کب کیا؟ مئی 21، 2022۔ ہو از دی کرنٹ اپوزیشن لیڈر ان دی نیشنل اسمبلی آف پاکستان؟ پاکستان نیشنل اسمبلی کے موجودہ اپوزیشن لیڈر کون ہیں؟ راجہ ریاض احمد۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر اور پاکستان نیشنل اسمبلی کے اسپیکر راجہ ریاض احمد کو پاکستان نیشنل اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر مقرر کیا گیا ہے۔ The inflation climbed to %% in April 2022۔ اپریل 2022 میں انفلیشن کتنی % بڑھی ہے؟ 13.4%۔ Who is the current governor of State Bank of Pakistan؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے موجودہ گورنر کون ہیں؟ مرتضیٰ سعید۔ 4 مئی 2022 کو ڈاکٹر رضا باقر کو ریپلیس کر کے مرتضیٰ سعید کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا گورنر مقرر کیا گیا۔ What is the rank of Pakistan in RSF's 2022 World Press Freedom Index؟ سال 2022 میں ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان کی کون سی پوزیشن ہے؟ 157۔ 2022 میں ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان کا 157 نمبر ہے، جبکہ انڈیا کا 150، سری لنکا کا 146، بنگلہ دیش کا 162 اور میانمار کا 176واں نمبر ہے۔ پاکستانی کلائمبر میڈ ہسٹری بائی بیکمنگ ینگسٹ پرسن ان دا ورلڈ ٹو اسکیل ورلڈز 3rd ہائیسٹ پیک کنچنجنگا نیمڈ۔ دنیا کی تیسری بڑی چوٹی کنچنجنگا پر چڑھنے والے پاکستانی نوجوان کا نام کیا ہے؟ شہروز کاشف۔ 5 مئی 2022 کو پاکستانی ماؤنٹین کلائمبر شہروز کاشف نے دنیا کی تیسری بڑی چوٹی کنچنجنگا کو کلائمب کیا۔
اس چوٹی کی بلندی 8,586 کلومیٹر ہے اور یہ چوٹی نیپال میں ہے۔ A massive blaze gutted at least 20 oil tankers parked at Tarujaba oil deposit in district Dash on 30 April 2022۔ 30 اپریل 2022 کو پاکستان کے کون سے ضلع میں تاروجبہ آئل ڈپوزٹ کے قریب 20 آئل ٹینکرز اتارے گئے؟ نوشیرہ۔ Who will represent Pakistan in Global Food Security meeting at UN headquarters in New York on May 18, 2022؟ 18 مئی 2022 کو UN ہیڈ کوارٹرز نیو یارک میں گلوبل فوڈ سیکیورٹی میٹنگ میں پاکستان کو کون ریپرزینٹ کرے گا؟ FM بلاول بھٹو۔ 6 مئی 2022 کو پاکستان اور US کے درمیان معاہدہ ہوا تھا، اس میں US کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو 18 مئی 2022 کو گلوبل فوڈ سیکیورٹی کے ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں آنے کی دعوت دی۔ پاکستان آپریٹس لارجسٹ ریلوے نیٹ ورک ان ساؤتھ ایشیا۔ ساؤتھ ایشیا میں پاکستان کا سب سے بڑا ریلوے نیٹ ورک کون سے نمبر پر ہے؟ سیکنڈ۔ When first case of Omicron sub-variant detected in Pakistan؟ سب ویریئنٹ اومنیکرون کا پہلا کیس پاکستان میں کب رپورٹ ہوا؟ May 9, 2022۔ 9 مئی 2022 کو پاکستان میں کووڈ-19 کے سب ویریئنٹ اومنیکرون کا پہلا کیس رپورٹ ہوا۔ یہ کیس اسلام آباد میں آئے ہوئے کسی فارینر میں دیکھا گیا۔ Who is the current Attorney General of Pakistan؟ پاکستان کے موجودہ اٹارنی جنرل کون ہیں؟ اشتر اوصف علی۔ Who is the current Governor General of Sindh؟ سندھ کے موجودہ گورنر جنرل کون ہیں؟ نسرین جلیل۔ Which country became the 19th member of International Olive Council (IOC)؟ انٹرنیشنل اولیو کونسل (IOC) کا 19واں ممبر کون سا ملک ہے؟ پاکستان۔ فروری میں پاکستان کو انٹرنیشنل اولیو کونسل (IOC) کا 19واں ممبر بنایا گیا تھا۔ موجودہ پاکستان میں 3.6 ملین اولیو پلانٹس موجود ہیں، جو کہ 31,000 ایکڑز پر مشتمل ہیں۔ Who is the current chairman of WAPDA؟ WAPDA کے موجودہ چیئرمین کون ہیں؟ نوید اصغر۔ Who is the current US ambassador to Pakistan؟ پاکستان کے US سے موجودہ صحافی کون ہیں؟ ڈونلڈ ارمن بلوم۔ ڈونلڈ ارمن بلوم امریکہ کے مشہور صحافی ہیں، جنہیں امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے 19 اکتوبر 2021 کو پاکستان کا US سے صحافی مقرر کیا۔ اگر آپ کو پاکستان کرنٹ افیئرس کی PDF فائل چاہیے تو اس کا پاسورڈ ہے May 2K22۔ Who is the current chairman of National Highways and Motorway Police؟ NHMP۔ نیشنل ہائی اور موٹروے پولیس NHMP کے موجودہ چیئرمین کون ہیں؟ خالد محمود۔ جنرل خالد محمود نیشنل ہائی ویز اور موٹروے پولیس کے موجودہ چیئرمین ہیں۔ انہوں نے ڈاکٹر سید کلیم انعام کو ریپلیس کیا ہے اور یہ نیشنل ہائی ویز اور موٹروے پولیس کے 20ویں انسپکٹر جنرل ہیں۔